السلام علیکم فرینڈز، ویزا ورلڈ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کچھ خبریں ہیں، بہت ہی اہم نیوز ہیں UAE متحدہ عرب امارات کی جانب سے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور کچھ ویڈیوز ہے جو کوئی ویڈیو آپ کا بہت فائدہ کر جائے اور آپ کو کوئی بہت اہم معلومات مل جائے تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو فرسٹ نیوز جو ہے وہ ہے UAE کی جانب سے۔ UAE میں کے دارالحکومت جو ابو ظبی ہے، وہاں پہ انہوں نے داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق جو ہے وہ 2 جون بروز منگل سے کر دیا گیا ہے اس کا، اور مزید کہا گیا ہے کہ ابو ظبی میں کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ریاست میں خارجی اور داخلی آمد و رفت پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ اور مزید ایک خبر کے مطابق اس حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پابندی کی مدت جو ہے وہ 10 روز یا 2 ہفتے کی اس میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ اور ابو ظبی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز سے ریاست بھر میں عائد پابندی کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ابو ظبی سے باہر جانا چاہتے ہیں یا ابو ظبی میں آنا چاہتے ہیں تو فی الحال 2 جون بروز منگل سے پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ آپ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے ابو ظبی سے، نہ ابو ظبی میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ نیوز متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو سامنے آئی ہے وہ ہے تمام مساجد جو ہیں UAE میں ان کو اوپن کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، مگر اس کا فی الحال اعلان نہیں کیا گیا کہ مساجد جو ہیں وہ کب اوپن کی جائیں گی، مگر اس کے بارے میں مزید کچھ حفاظتی اقدامات جو ہے وہ UAE گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے ہیں، جن میں آپ کو مسجد میں جاتے وقت فیس ماسک جو ہے وہ آپ کو لازمی پہننا ہوگا اور دستانے وغیرہ پہننے پڑیں گے، اور نمازیوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑی جائے گی، جبکہ 2 نمازیوں کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا لازمی ہوگا، اور 60 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ جو ہے وہ مسجد میں ممنوع ہے، اور مسجد میں ایک دوسرے سے ملنے اور مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں یا جن کے عزیز کرونا وائرس میں مبتلا ہوں گے، ان پر بھی مسجد میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی، اور اذان کے فوری بعد باجماعت نماز کی ادائیگی ہوگی، اور دوسری مرتبہ جماعت کا جو اہتمام ہے وہ نہیں کیا جائے گا، صرف ایک بار ہی جو پہلی جو جماعت ہے ایک بار ہی جماعت ہوگی۔ تو یہ تھی UAE کی جانب سے سیکنڈ نیوز کہ مساجد کو وہ کھولنے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ جو نیوز سامنے آئی ہے وہ دبئی میں شاپنگ مالز اور نجی شعبہ کو کل 3 جون سے 100% صلاحیت کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے لاک ڈاؤن پر پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے سرکاری اور نجی کمپنیاں اور نجی شعبوں کو 50% صلاحیت کے ساتھ دفاتر اور کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب دبئی میں شاپنگ مالز اور جو نجی کمپنیاں ہیں، نجی شعبے ہیں، ان کو 3 جون سے 100% کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ان کو کھولا گیا ہے۔ اس سے قبل جو پابندی تھی اس میں 50% آپ صرف بزنس کھول سکتے تھے، یعنی کہ کچھ اس میں سختی بھی کی گئی تھی، مگر اب 3 جون سے 100% آپ دفاتر اور کاروبار جو ہیں وہ اپنے کھول سکیں گے، اور جو بھائی وہاں پہ بے روزگار ہو گئے تھے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ان کمپنیوں میں دوبارہ جاب پہ جا سکیں گے اور اپنے جو معمولات زندگی ہے ان پہ واپس آ سکیں گے۔ نیکسٹ جو نیوز ہے UAE میں دبئی میں اور وہاں پہ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کے
سلسلے میں بہت ہی کچھ سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جن کو اگر آپ جن پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دبئی حکام نے جو کرونا وائرس کے سلسلے میں اور اس کی روک تھام کے لیے عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننے کے کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ طے کیے ہیں، تو ان میں کچھ لوگوں کو مستثنی بھی قرار دیا گیا ہے، جن میں کچھ ذہنی مریض لوگ ہیں یا جن کا افراد جو سانس لینے میں جن کو دشواری ہے، ان کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اور عوامی مقامات پر مندرجہ ذیل صورتوں میں لوگوں کو اپنے چہروں سے ماسک اتارنے کی اجازت ہوگی، جن میں نمبر 1، جب آپ اکیلے کار میں سفر کر رہے ہوں گے یا آپ کی گاڑی میں ایک ہی خاندان کے تمام افراد سوار ہو تو اس کے لیے آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نمبر 2 پہ ریسٹورنٹ کے اندر یا باہر کھانا کھاتے وقت ماسک کو اتارا جا سکتا ہے، تاہم ان جگہ پر لوگوں کو ایک دوسرے سے طے شدہ سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اور مزید نیکسٹ، کسی عمارت کے اندر یا باہر کچھ سخت مشقت والا لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ماسک جو ہے وہ اتار سکتے ہیں، اور اسی صورت میں 2 یا زیادہ افراد کو ایک دوسرے سے مناسب جو فاصلہ ہے وہ رکھنا ہوگا۔ اور نیکسٹ، تنہائی میں کسی دفتر میں یا موجودگی کی صورت میں ماسک کو اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دفتر یا کسی نجی محفل میں قریب کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ، اگر آپ ڈاکٹر یا معالج کے پاس جاتے ہیں، آپ کا دانت، کان، آنکھ یا گلے کا کوئی معائنہ اگر کوئی ڈاکٹر سے آپ نے کروانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کے چہرے سے ماسک جو ہے وہ آپ کو اتارنے کی اجازت ہے۔ تو یہ تھی ماسک کے بارے میں جو UAE میں دبئی میں جو پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو جرمانے سے بچ جائیں گے، ورنہ عوامی مقامات پر آپ کو لازمی ماسک پہننا ہوگا۔ جی، تو نیکسٹ جو نیوز ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ جو لوگ UAE کا اقامہ ہولڈر ہے وہ 1 جون کے بعد امارات میں واپس آ سکتے ہیں۔ امارات واپسی کے خواہش مندوں کو فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فار سٹیزن شپ کی ویب سائٹ پر اندراج کروانا ہوگا۔ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اندراج کروا کے واپس دبئی میں UAE میں واپس جا سکتے ہیں۔ کرونا کی وبا کے باعث فضائی سفر معطل کرنے کے بعد اماراتی حکومت نے 19 مارچ کو ان اقامہ ہولڈرز کو امارات واپسی پر پابندی عائد کر دی تھی جو دیگر ممالک میں موجود تھے۔ تاہم اب اماراتی حکومت نے دیگر ممالک میں مقیم اماراتی ویزا ہولڈر جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے یا ویزا پرمٹ ہے کسی بھی قسم کا، تو ان کو امارات میں واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور مزید موجودہ اقامہ ہولڈر کو آئندہ پیر 1 جون سے 2020 سے امارات واپس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرائط ہے کہ آپ کا اقامہ جو ہے وہ ابھی ویلڈ ہونا چاہیے۔ تو جن کا اقامہ وغیرہ ویلڈ ہے وہ UAE کی کسی ریاست میں واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر اپنا اندراج جو ہے وہ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے کروا سکتے ہیں۔ سمارٹ سروسز -ica.gov.ae پر جا کے اپنا اندراج کروا کے آپ UAE واپس جا سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ابھی مل جائے گا۔ اور رجسٹریشن کے بعد انہیں امارات واپسی کا اجازت نامہ جب مل جائے گا تو پھر ہی وہ امارات جو ہیں وہ واپس جا سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو آن لائن جو ہے وہ درخواست دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ نے اقامہ جو آپ کا ویلڈ ہے اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی ساتھ آپ کو اٹیچ کرنی پڑیں گی۔ تو پھر جو ہے وہ آپ کو اجازت نامہ اگر مل جاتا ہے تو آپ واپس جو ہیں وہ
جا سکتے ہیں UAE میں واپس جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ فلائٹس بھی ان کا سلسلہ بھی جاری کیا جا چکا ہے اور فلائٹ شیڈول بھی آ چکا ہے مختلف ایئر لائن کا, اور آپ واپسی کے لیے ٹکٹ بھی بک کروا سکتے ہیں. تو مگر ٹکٹ بک کروانے سے پہلے آپ کو آپ کا اجازت نامہ اگر مل جاتا ہے جو آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہے تبھی آپ ٹکٹ بک کروائیں, اس سے پہلے آپ کو ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی فرینڈز کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز جو UAE کی طرف سے تھی اور UAE کی طرف سے ہیں, اور مزید اگر آپ ایسی خبریں ہم آپ کو پہنچاتے رہیں تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ مزید چینل کو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کیجئے, اس کا آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے. اوکے, اللہ حافظ. آپ کا بہت